أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. سورہ نساء آیت نمبر 3. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں خاص طور پر دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے. یتیم جو کفالت میں ہو ان کی ایک عمر مکمل ہو جانے کے بعد صحیح طریقے سے اس کے نکاح کا انتظام کرنا، اور دوسرے کہ ایک مرد زیادہ سے زیادہ 4 نکاح کر سکتا ہے، جبکہ وہ ایک سے زیادہ نکاح پر انصاف کر سکے اور ان بیویوں کے حقوق ادا کر سکے. یہ سورۃ النساء جس میں انسانی حقوق کا تذکرہ ابتدا سے کیا جا رہا ہے. سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد یتیموں کے حقوق کا ذکر کیا جا رہا ہے. یتیموں کے حقوق میں پہلے یتیم کے مالی حقوق کا ذکر کیا گیا کہ یتیموں کو ان کے والدین کی جانب سے جو مال ملا ہے ان کو عطا کر دیا جائے، ان کا مال کسی طرح سے ضائع نہ ہو، ان کے مال کی حفاظت کریں. جب یتیم بچہ بلوغت تک پہنچ جائے، اس کے پاس شعور آ جائے تو مال اس کے حوالے کر دیں. ایسا نہ ہو کہ کمزور سمجھ کر یا نادان سمجھ کر، لا علم سمجھ کر اس کے مال میں دھوکہ دیں. اور دوسری چیز اس آیت میں کہ اگر یتیم وہ بچی ہیں تو ایسی صورت میں اس کے نکاح کا صحیح انتظام ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے تو ایسی صورت میں تم نکاح کر لو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آ جائیں، 2 3 یا 4. زمانے جاہلیت میں ایک ایسا طریقہ تھا کہ جب کسی شخص کے ماتحت کوئی یتیم بچی ہوا کرتی تھی، یتیم بچے کی وہ کفالت کرتا، اس کو بڑا کرتا. جب وہ یتیم بچی بڑی ہو جاتی، بلوغت تک پہنچ جاتی، تو یہ کفالت کرنے والا انسان سرپرست یہ خود اس سے نکاح کر لیتا. تب وہ نکاح کرنے کے کئی طریقے تھے. یا تو وہ نکاح کر لیتا جیسے عام نکاح ہوتے ہیں اور پھر اس کو بیوی کی طرح ایسے ہی سنبھالتا جیسے دوسری بیویاں ہوتی ہیں. اس کے حقوق ایسے ادا کر دیتا جیسے دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہیں. لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ نہ اس کے حقوق ادا کرتا
اور نہ اس کی زندگی کے لیے کوئی سکون اسے عطا کرتا، اس کے ساتھ بے انصافی ہوتی، کیونکہ اسی کے ماتحت اس نے زندگی گزاری ہے، تو نکاح میں اسے مہر بھی نہیں دیتا کہ ہمارے ہی ماتحت رہے ہیں، ہم نکاح کرنا ہے تو ہمیں مہر دینے کی کیا ضرورت ہے۔ یا پھر جس طرح سے اسے مہر ملنا چاہیے ویسا نہ دے کر معمولی مہر دے دیتا، یا اس لڑکی کو، اس عورت کو یہ آدمی پسند نہیں ہوتا تھا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس نے کفالت کیا ہے وہی اسے پسند ہو، اسے وہ پسند بھی نہیں ہوتا، تب بھی زبردستی اس سے نکاح کر لیتا۔ اگر عورت کو لڑکا پسند نہ ہو، اس سے نکاح ہو جائے تو یہ بھی عورت کی زندگی کے لیے بربادی ہے۔ یا کبھی ایسا ہوتا کہ لڑکے کو وہ یتیم بچی پسند نہیں ہوتی، ناپسند ہونے کے باوجود بھی اس سے نکاح کر لیتا، صرف اس لیے کہ اس کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کو پسند ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ اس کو وہ اپنے قبضے میں رکھنا چاہتا تھا، ناپسند رہتے ہوئے بھی اس کو اپنے ہی قبضے میں رکھتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب ناپسند ہو اپنے قبضے میں رکھے تو اس کے حقوق کی ادائیگی کا تو سوال ہی نہیں۔ تو ایسے وقت کے سلسلے میں عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اس بارے میں سوال کیا تھا، تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کی وضاحت کی کہ زمانہ جاہلیت میں نکاح کبھی جو سرپرست ہوتا تھا وہ اس طرح سے کرتا تھا، یہ طریقے سے کیا کرتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے ان کو اس طرح کے نکاح کرنے سے منع کر دیا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں ڈر ہو، تمہیں ایسا لگتا ہے کہ تم یتیم بچیوں کے معاملے میں انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر ان سے نکاح کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں وہ پسند نہیں ہے تو نکاح کیوں کر رہے ہو؟ وہ ان کی نظر میں تم پسند نہیں ہو، تب بھی تمہیں ان سے نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ تم کو وہ پسند ہوں گے لیکن ان کو تم پسند نہیں ہو، تم اس کے مہر کا صحیح حق ادا نہیں کر سکتے، تو تمہیں ان سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جن کے مہر کا تم حق ادا کر سکتے ہو ان سے نکاح کر لو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اس سے پہلے کی جو آیت تھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ، یتیموں کو ان کا مال دو۔ تو پہلے مالی حق کا ذکر کیا گیا، اب وہ یتیم بچہ ہو تب بھی سرپرست کو اس کا مال اسے دے دینا ہے، یتیم بچی ہو تب بھی سرپرست کو اس کا مال اسے عطا کر دینا ہے۔ لیکن اس آیت میں یتیم بچی کا صرف ذکر ہوا ہے، یتیم بچے کا نہیں، کیونکہ نکاح کے لیے یتیم بچی کو ضرورت ہے، اور زمانے جاہلیت میں یتیم بچی کے ساتھ ایسا ہوتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یتیم بچیوں کے معاملے میں یہ فرمایا کہ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے ہو ان کے ساتھ تو فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو تم دوسری یعنی ان کے علاوہ معاشرے میں رہنے والے دوسرے قبائل خاندان وغیرہ کی دوسری جو عورتیں تمہیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کر لو، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہیں پسند ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح پسند سے ہونا چاہیے، جو تمہیں اچھی لگے، مَا طَابَ لَكُم، جو تمہارے لیے بہتر لگے، مناسب لگے، تم کو پسند ہو، نکاح ان سے ہونا چاہیے۔ بعض مرتبہ ہمارے معاشرے میں جن کو نکاح کرنا ہے ان کی پسند کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا،
پسند ماں باپ کی ہوتی ہیں، دادا دادی کی، نانا نانی کی، چچاؤں کی، وہ اپنی پسند کے حساب سے اپنے بچے کا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ بچہ بعض مرتبہ انکار کر بیٹھتا ہے، بعض مرتبہ ناراض رہتا ہے، بعض مرتبہ بڑوں کا ادب احترام کرتے ہوئے صبر کر لیتا ہے، بعض مرتبہ بڑوں کے رعب دبدبے کو، ان کی گالی گلوچ کو، ان کے مار کو، ان سے ڈر کے ہوئے خاموش بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن جب یہ بڑے آہستہ آہستہ اس سے دور ہونے لگتے ہیں اور ان کی اپنی زندگی جب شروع ہوتی ہے، انہیں پہلے سے ہی یہ پسند نہیں تھی، تو بعد میں پھر وہ ان کے درمیان مسائل ہوتے ہیں، یہاں تک کہ طلاق تک معاملہ پہنچ جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہونے لگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو تم ان سے نکاح کرو۔ تو نکاح کے لیے پسند ضروری ہے، اور پھر یہ پسند دونوں طرف سے ہونا چاہیے، لڑکے کو لڑکی پسند ہو اور لڑکی کو لڑکا بھی پسند ہو۔ ایسا نہیں کہ صرف لڑکے کی پسند دیکھی جائے اور لڑکی کی پسند نہ دیکھی جائے، اور ایسا بھی بہت ہوتا ہے، صرف یک طرفہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی پسند ہے یا نہیں، لڑکی سے کچھ نہیں پوچھا جاتا، یا اسے لڑکا کبھی دکھایا بھی نہیں جاتا ہے، بعض مرتبہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے، کہاں کا ہے، کیا پڑھا لکھا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کا گھرانہ کیسے ہے، جس گھر میں اس لڑکی کو جانا ہے وہ گھرانہ کیسے ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کئی توحید پرست لڑکیاں بدعتیوں اور مشرکین کے گھرانے میں جا رہی ہیں، ماں باپ رشتے کے حساب سے، دوستی کے حساب سے، مجبوری کے حساب سے لڑکیوں کو ایسی جگہ بھیج دیتا ہے، اور وہ لڑکیاں ساری زندگی کڑ کڑ کے مر جاتی ہیں، انہیں ان سے نفرت ہوتی ہیں، وہ گھر والے بدعت و خرافات کا عمل انجام دینے میں اس لڑکی پر زبردستی کرتے ہیں۔ وہ لڑکی بار بار شکایت کرتی ہے والدین سے کہ مجھے درگاہ لے جایا جا رہا ہے، مجھے یہ رسم و رواج میں شریک کرنے ہونے پر مجبور کیا جا رہا ہے، علماء سے سوالات کرتے ہیں کیا کریں گے اسی صورت میں، اور ماں باپ پیچھے دباؤ ڈالیں نہیں تم کو یہیں رہنا ہے۔ تو یہ ماں باپ کی طرف سے اپنی اولاد پر ظلم ہے۔ ایک تو وہ ظلم ہوتا ہے جو لوگ ایک دوسرے پر کرتے ہیں، اور ایک معاشرے کا بہت گھناؤنا ظلم ماں باپ اپنی اولاد پر کرتے ہیں، بعض مرتبہ اس طرح کے فیصلے کر کے کہ بچپن سے بچے کو توحید پر اس کی تربیت کرتے ہیں، اسے بڑا کرتے ہیں، اور جب رشتے کا معاملہ آتا ہے تو وہاں بدعتی اور مشرکین کے حوالے کر دیتے ہیں۔ معلوم پڑتا ہے کہ پھر ماں باپ توحید پر ہیں اور بعد میں آہستہ آہستہ بیٹی مشرک بن گئی، توحید سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں رہ گیا، کیونکہ اس کو ویسے خاندان میں نکاح کر دیا گیا۔ تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں جو عورتیں پسند ہوں تم ان سے نکاح کرو۔ اب نکاح کتنے کرنا چاہیے تو اللہ نے اس کی تعداد بتائی، مثنا، دو، یا تو آپ 2 عورتوں سے نکاح کرو، وثلاثا، اور 3 یا تو 3 عورتوں سے نکاح کرو، وربع، اور 4 یا تو 4 عورتوں سے۔ 2 3 4 مطلب 2 یا 3 یا 4، زیادہ سے زیادہ 4 کا عدد یہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے 2 3 4 کو ملا دیا ہے، 2 3 5، پھر 5 اور 4 9،
بعض یہ سمجھتے ہیں کہ 2 3 4 اس طرح سے سب کو ملانے کے بعد یہ 9 ہو جاتے ہیں، یعنی ایک مرد کو 9 نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہاں اس کا مطلب 2 یا 3 یا 4۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے 2 کرنے پر یا 3 یا 4 پر، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک سے ہی نکاح کرو، ایک پر ہی اکتفا کرو، جب تمہیں ان کے حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ انصاف کرنے کا ڈر ہو۔ بعض مرتبہ لوگ ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہیں اور یا نکاح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ایسے معاملات میں جو بیوی ہوتی ہے، پہلی بیوی جس کو کہا جاتا ہے، وہ یہ کام کرنے میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ اس کے ماں باپ روکتے ہیں، لڑکے کے ماں باپ بھی خود روکنے لگتے ہیں، معاشرے میں وہ جس سے مشورہ لیتا ہے، جو ان کے رہنما رہبر ہوتے ہیں، وہ سب انہیں منع کرنے لگتے ہیں کہ ایک سے زیادہ نکاح نہیں کرنا ہے۔ تو بہت سے مسلمان یا مسلمان گھرانوں میں ایک سے زیادہ نکاح صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ ان کے اپنے گھر کے لوگ، ان کے اپنے خاندان کے لوگ یہ اس میں رکاوٹ بنے ہوتے ہیں، اور پھر جب اسلام کا مسئلہ بتانا ہوتا ہے تو وہاں کہتے ہیں اسلام میں 4 نکاح جائز ہیں، لیکن جب اپنے گھر کے اندر اس پر عمل کرنا ہو تو وہاں اس پر پابندی لگا دیتے ہیں، روک دیتے ہیں کہ نہیں، یہ غلط قدم ہے، یہ جرم ہے، یہ گناہ ہے، یہ فنا ہے، یہ بدنامی والا معاملہ ہے، یہ ایسی باتیں، یعنی اس طرح سے ایک سے زائد نکاح کو ایک برائی کے حساب سے پیش کرنے لگتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو نکاح کئی ہوئے تھے، ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم، عشرہ مبشرہ اور دیگر صحابہ۔ بعض مورخین نے لکھا ہے شاید ہی کوئی ایسے صحابی ہوں جن کا نکاح ایک ہوا ہو، جنہوں نے ایک نکاح کیا ہے، شاید ہی ایسے کوئی صحابی ہوں۔ تقریباً صحابہ کے 1 سے زائد نکاح ہوئے تھے، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہم یہ بھی 4 نکاح کیے ہوئے تھے، ان کے پاس 4 بیویاں ہوا کرتی تھی۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب تک فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی تب تک ان کے پاس ایک ہی بیوی تھی، جب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا اس کے بعد انہوں نے 2 3 نکاح کیے۔ یہی حال ابوبکر صدیق کا تھا، یہ حال عمر فاروق کا تھا، یہ حال عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ تو قرآن مجید نے جیسے ذکر کیا اس حساب سے تقریباً تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اس پر عمل کرتے تھے، اور کبھی ان کے پاس عورتوں کے زیادہ مسائل نہیں رہے، کیونکہ بعض مرتبہ جب کسی عورت کو کسی گھر میں کسی پریشانی کی وجہ سے طلاق دی جاتی ہے اور اس کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، تو بعد میں وہ طلاق شدہ عورت کا نکاح معاشرے میں مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن جب ایک سے زیادہ نکاح کی اجازت ہو اور اس طرح کے اس معاملے اس چیز پر عمل ہو رہا ہو معاشرے میں، تو طلاق شدہ عورتیں، خلا شدہ عورتیں، یا پھر بڑی عمر کی عورتیں جن کے شوہروں کا انتقال ہو گیا، اب وہ بے سہارا ہو گئی، ماں باپ بھی ان کو سنبھالنے سے رہے، ان کے بھائی بہن بھی ان کو قریب کرنے سے رہے، وہ تنہا کسی ایک گھر میں رہتے ہیں، ان کے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں،
اب وہ کفالت کی تلاش میں ہے کہ کون ہماری زندگی کی کفالت کرے گا، ہمارے بچوں کی کفالت کرے گا۔ تو ایسے وقت میں اسلام کا ایک سے زیادہ نکاح کا جو حکم ہے، جو نظام ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے رحمت ہے۔ اور جس معاشرے کے اندر ایک سے زیادہ نکاح نہیں ہوتے ہیں، وہ معاشرے میں بے حیائی، گندگی، عورتوں کے ساتھ برا برتاؤ، عورتوں کے بازار اور ان کی حقوق کی پامالی، انہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر آدمی کو خود اپنے معاشرے سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ لیکن جس معاشرے کے اندر اس چیز پر عمل ہوتا ہے، خاص طور پر بعض عرب علاقے آپ دیکھیں جہاں پر یہ ان چیزوں پر عمل ہے، وہاں بڑی بڑی عمر کی عورتیں بھی اگر طلاق شدہ ہو جائیں، ان کے شوہروں کا انتقال ہو جائے تو ان کے بھی نکاح ہو جاتے ہیں۔ تو معاشرے میں اس سے برائی ختم ہو جاتی ہے، برائی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور ایک دوسرے کے لیے لوگ معاون مددگار بن جاتے ہیں۔ پھر یہ فقیری، یہ جو بازاروں میں سگنلوں پہ ہم کو جو بھکاری دکھائی دیتے ہیں، طلاق کے بعد، خلا کے بعد، شوہر کے انتقال کے بعد نکل جاتے ہیں راستوں پر مانگنے کے لیے، یہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، کوئی نہ کوئی ان کا سہارا بنے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا کہ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ چونکہ اس سورے کے ابتدا میں ہی حقوق کی ادائیگی کا ذکر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں مردوں پر عورتوں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ آدمی ایک سے زیادہ نکاح کرے، اس لیے کہ دنیا میں موت جو ہوتی ہے، زیادہ موتیں مردوں کی ہوتی ہیں، جنگوں میں مرد مارے جاتے ہیں، روڈوں پر زیادہ مرد مرتے ہیں، تو مردوں کی موتیں زیادہ ہوتی ہیں، عورتوں کی موتیں کم ہوتی ہیں۔ جب کسی مرد کا انتقال ہو رہا ہے کسی حادثے سے، کسی بیماری سے، کسی جنگ کی وجہ سے، تو ان کی بیوائیں، ان کے بچے، یہ سب بے سہارا ہو جاتے ہیں۔ تو ان کے حقوق کی ادائیگی، کہ ان کو بھی معاشرے کے اندر عزت کے ساتھ جینے کا حق دیا جائے، اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب ایک عورت کے پاس اس کا اپنا شوہر ہو۔ عورت ایک عمر ہو جانے کے بعد ماں باپ کے ساتھ رہنے میں وہ سکون محسوس نہیں کرتی جو شوہر کے ساتھ رہنے میں محسوس کرتی ہے۔ اور ایک آدمی اپنی بیٹی کو بڑی عمر میں اپنے پاس رکھنے میں وہ فخر نہیں کرتا ہے جیسا وہ کسی بیوی بنا کر کسی کو رکھنے میں فخر کرتا ہے۔ یہ تو انسان کی طبیعت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طبیعت کے حساب سے اس بات کا حکم دیا ہے۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً۔ لیکن بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا بہت سے مسلمان غلط استعمال کرتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کر سکتے ہیں، نیتیں خراب ہوتی ہیں، طبیعت گھناؤنی بن جاتی ہے، دو نمبری کام کرنے لگتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی یہ شہر کبھی وہ شہر، جہاں موقع ملتا ہے دھوکہ دیتے ہیں سامنے والوں کو، جھوٹ بولنے لگتے ہیں، اپنی کچھ پونجی دکھاتے ہیں، کچھ اپنی جائیداد دکھاتے ہیں، کچھ پیسہ پھینکتے ہیں اور نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد اس عورت کو ایک بیوی بنا کر بیوی کی طرح نہیں رکھتے ہیں، یعنی عورتوں کے غلط استعمال کے لیے انہوں نے نکاح کو سہارا بنا دیا۔ چند دن رکھا، اس کو طلاق دے دیا، پھر کسی اور محلے میں چلے گئے، وہاں نکاح کیا، وہاں طلاق دے دیا، کسی اور شہر میں چلے گئے، وہاں نکاح کر دیا، وہاں طلاق دے دیا۔ تو بعض مرتبہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں
جہاں ایک آدمی ایک سے دوسرا نکاح کرنے میں بڑا شرماتا ہے. کچھ ایسے بے شرم ہوتے ہیں گلی گلی میں نکاح کرتے پھرتے ہیں اور ہر جگہ دھوکہ دیتے ہیں، ہر جگہ دھوکہ دیتے ہیں، حقوق کی ادائیگی نہیں کرتے، جانوروں کی طرح استعمال کرتے ہیں، نہ پیسہ دیتے ہیں، نہ کھلاتے پلاتے ہیں، نہ رہنے کے لیے صحیح گھر دیتے ہیں، اور ان کو بس اپنے قبضے میں رکھ کے تنگ کرنے لگتے ہیں. کم سے کم ایک باپ کی وہ بیٹی ہے، وہ ایک انسان ہے، اس مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ ہماری بہن ہے، ان کے حقوق کی ادائیگی، ان سے نکاح کرنا ایک عبادت ہے. یہ اگر سمجھ کر کوئی انسان نکاح کرتا ہے، جیسے عام انسان نکاح کرتے ہیں پہلا نکاح، ویسے اس حساب سے بھی اگر دوسرا نکاح کیا جائے تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت نازل فرمائے گا. تو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو نکاح یہ دھوکے کا نام نہیں ہے، نکاح کسی کو اپنے قبضے میں کر کے بلیک میل کرنے کا نام نہیں ہے. نکاح یہ عبادت ہے، نکاح یہ انبیاء کی سنت ہے، نکاح یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سنت ہے. لہذا اس کو عبادت اور سنت سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تب فواحدتاً، تو پھر ایک ہی عورت سے نکاح کرو. انصاف کرنے کا یا نہ کرنے کا جو ڈر ہے، یا تو مالی اعتبار سے یا طاقت کے اعتبار سے یا پھر باری کے حساب سے، انصاف جن عورتوں سے نکاح ہوا ہے ان کے لیے ضروری ہے. جہاں تک کہ دلوں کا تعلق ہے، ایک سے دو نکاح اگر کسی نے کیے ہیں تو بعض مرتبہ کسی ایک بیوی کی طرف اس کے دل میں زیادہ رجحان ہوتا ہے، زیادہ محبت ہوتی ہے، تو یہ بے انصافی نہیں ہے، اس کو بے انصافی نہیں کہیں گے. یہ دل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے محبوب کون ہے، تو آپ نے فرمایا عائشہ. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی کئی بیویوں میں سے ایک بیوی تھی. جس وقت آپ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت آپ کے پاس دوسری بیویاں موجود ہیں، اس وقت دوسری بیویاں موجود ہیں، لیکن انسان کا دل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب قربانی ہوتی تھی یا دعوتیں ہوتی تھی تو آپ خاص طور پر قربانیوں کا گوشت وغیرہ اپنے بیویوں سے کہتے تھے کہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کے پاس بھی بھیجو، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دل میں بسی ہوئی تھی. ان کا انتقال ہو چکا تھا، پھر بھی آپ کو ان کی عزت، ان کا احترام، ان سے بڑی محبت تھی. اس محبت کی وجہ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا جس وقت میں مکہ کے لوگ مجھے ناپسند کرتے تھے، مجھ پر ظلم کرتے تھے، مجھے مارتے تھے، مجھے تکلیف دیتے تھے. ایسے وقت میں میری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے تسلی دیتی تھی، میری مالی اعتبار سے مدد کرتی تھی، مجھے صحیح مشورے دیتی تھی، مجھے ہمت دلاتی تھی. اور باہر جاؤ تو باہر لوگ تماشا کرتے تھے، ہمیں مارتے تھے، تکلیف دیتے تھے، ذلیل کرنے کی کوشش کرتے تھے، بہتان لگاتے تھے، کاہن اور جادوگر اس طرح کے ناموں سے ہمیں خطاب کرتے تھے. تو ان کی وہ قربانیوں کو یاد کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جاؤ یہ گوشت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو دے دو. وہ نہیں ہے تو کم سے کم جن سے وہ محبت کرتے تھے ہم ان کا احترام کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک مرتبہ کہ اللہم ھذا قسمی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک.
آپ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف تو کرتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ عدل کرتے تھے، انصاف کرتے تھے، اور پھر بھی کہتے تھے اے اللہ جتنا میں مالک ہوں، جتنا میرے ہاتھ میں ہے میں نے ویسے کر دیا، وہ انصاف میں نے کر دیا۔ فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، اب جو میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے، لہذا تو اس میں مجھ کو ملامت مت کر۔ جو دل کا معاملہ ہے، اگر ان بیویوں میں سے کسی ایک کی طرف دل زیادہ مائل ہوتا ہے تو یہ دل کا مسئلہ ہے، وہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، تیرے اختیار میں ہے۔ لیکن باری کے حساب سے احترام، عزت اور ان کی نگرانی، ان کا خرچ جو برابر ہونا چاہیے اس بیوی کا جو زیادہ محبوب ہے دل میں، اور اس کا جو اس کے مقابلے میں کم ہے، دونوں کا برابر، دونوں کی باری برابر، دونوں کے کھانے پینے کے طریقے برابر، دونوں پر خرچ برابر، جو میرے اختیار میں ہے میں وہ پورا کروں گا۔ اگر ایک کے لیے دل میں زیادہ محبت ہے، اس کا مطلب ان کی باری زیادہ دوسرے کی کم نہیں، سب کے برابر، سب کے ساتھ انصاف ہوگا۔ لیکن دل کے اندر اگر کسی سے زیادہ محبت ہے تو فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، تو جو میرے اختیار میں نہیں ہے تو مجھ پر مجھے اس پر ملامت مت کر۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ بھی کر دیا کہ بعض مرتبہ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کے بعد آدمی کا دلی رجحان کسی ایک کی طرف ہوتا ہے، اور ایسا ہونا عیب نہیں ہے، ایسا ہونا گناہ نہیں ہے۔ گناہ کب ہے؟ جب بے انصافی کرو۔ بے انصافی کس میں ہوتی ہے؟ جس میں آپ کو اختیار ہے، مال خرچ کرنے میں، حقوق کی ادائیگی میں۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اللہ فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈر ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے تو ایک پر ہی اکتفا کرو، اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، یا پھر جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، اس کا مطلب باندیاں، جو تمہاری باندیاں ہیں ان سے نکاح کر لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قیدی آتے تھے آپ کبھی ان سے نکاح کر لیتے تھے، ان کو آزاد کر کے۔ تو یہ باندیوں کا، غلاموں کا جو سلسلہ ہے وہ ایک زمانے میں رہا کرتا تھا، اب نہیں ہے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ یعنی اس طرح سے کرنے، ایک سے نکاح کرنے سے تم بے انصافی سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ اگر دو سے نکاح کر رہے ہو تو انصاف کرو، لیکن نہیں کر سکتے تو ایک سے ہی نکاح کرو، ایسا کرنے سے آپ بے انصافی وغیرہ سے محفوظ رہ جاؤ گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو یتیموں کے حقوق، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ برا سلوک کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔